تصوف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جو چیز بغیر محنت کیے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ توبہ کے تین معنی ہیں: پہلا ندامت، پھر عزم ترک، اور آخر میں ظلم سے باز آنا۔ شکر یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئی عظیم شخصیت کے بارے میں، جو کہ ایک صوفی درویش تھے، جن کو صوفیاء کرام کے سربراہ بھی کہا جاتا ہے اور جن کو صوفیاء کرام کا شیخ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں سید جنید بغدادی کے بارے میں۔ تو چلیے دوستوں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سید جنید بغدادی صوفیاء کرام کے سربراہ اور اس میدان کے شاہ سواروں میں شامل ہیں۔ جنید بغدادی کی ولادت تیسری صدی ہجری کے اوائل میں عراق کے عروس البلاد شہر بغداد میں ہوئی۔ ارباب سیر و تاریخ نے آپ کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 210 ہجری تا 220 ہجری کے درمیان ہوئی، جیسا کہ امام ذہبی کہتے ہیں صوفیاء کرام کی شیخ ہیں۔ آپ کی پیدائش 220 ہجری کے کچھ ہی بعد ہوئی۔ جنید بن محمد بن جنید ہے۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے اور پارچہ فروشی کے باعث آپ کا لقب خزار تھا۔ آپ کے والد شیشے کا کاروبار کرتے تھے، اس نسب سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا آبائی علاقہ نہاوند ہے، لیکن آپ کی پیدائش و پرورش بغداد میں ہوئی۔ مشہور و معروف صوفی سری سختی کے بھانجے، مرید اور شاگرد تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں انہوں نے بغداد میں رہتے ہوئے سماع حدیث کیا، علماء کرام سے ملاقاتیں کی، ابو ثور سے فقہ پڑھی، متعدد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، جن میں حارث محاسبی اور سری سختی شامل ہیں۔ اس کے بعد عبادت گزاری میں مشغول ہو گئے اور اس کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور بہت شہرت پائی، یہاں تک کہ علم کے حوالت اور وعظ کے لیے اپنے وقت کی یگانہ روزگار شیخ بن گئے۔ آپ کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے حدیث حسن بن عرفہ کے واسطے سے بیان کی ہے۔ جب آپ کی عمر 7 سال تھی تو آپ حضرت سری سختی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ جب حرم شریف پہنچے تو وہاں 400 علماء بیٹھ کر شکر کی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس نشست میں تمام علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ عنہ پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جنید، تم بھی کچھ کہو۔ اس نے چند لمحوں کے لیے نظر نیچی رکھی اور پھر فرمایا، شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کی نافرمانی نہ کریں اور آپ اسے نافرمانی اور تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ سن کر تمام علماء کرام نے ایک ساتھ کہا کہ اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو کچھ تم نے کہا وہ سچ ہے اور تم اپنی بات میں سچے ہو۔ جو کچھ تم نے کہا اس سے بہتر ہم نہیں کہہ سکتے تھے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ عنہ پھر نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم نے ایسی مثالی باتیں کہاں سے سیکھی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی رفاقت کی برکت سے ہے۔ اہل علم نے جنید بغدادی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں جنید ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شرع علم کو مضبوط بنایا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جنید بغدادی کتاب و سنت کی شیدانی تھے اور آپ اہل معرفت میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین اور صوفیاء کے لیے نمونہ تھے، اپنے وقت کے نامور ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو انہیں کسی نے کہا آپ تھوڑا آرام کر لیتے، تو انہوں نے کہا اس وقت مجھ سے بڑھ کر کسی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں میرا صحیفہ بند کر دیا جائے گا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔